اگر آپ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو کام ہر صورت میں آپ نے کرنے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، موبیٹس میں خوش آمدید۔ تو بات کرتے ہیں بچوں کی اچھی پرورش کے لیے کون سے دو کام ہیں جو ہر صورت کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام، اپنے بچوں کو رسپیکٹ دینی ہے، اپنے بچوں کو عزت دینی ہے۔ اس طرح عزت دینی ہے جس طرح مطلب آپ اس کو کچھ بنانا چاہتے ہیں، مطلب ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، جج بنانا چاہتے ہیں، کوئی بڑا بزنس مین بنانا چاہتے ہیں، کوئی بڑا اعلیٰ ترین افسر بنانا چاہتے ہیں، تو جس طرح اس افسر سے آپ بات کرتے ہیں نا کہ سر ادھر تشریف رکھیں، سر ادھر آئیں، سر اس طرح کریں، تو اسی طرح اپنے بیٹے کو بھی سر چلو نہ بلائیں آپ، لیکن اس طرح ترتیب کے ساتھ اسے میرے بیٹا آپ کی نوازش ہوگی آپ ادھر جا کر بیٹھ جاؤ، یا میرے بیٹا آپ کی نوازش ہوگی یہ کام آپ کر دو، تاکہ اس کے ذہن میں ایک اپنا امیج اوپر جائے، اس کو پتہ چلے کہ میری کتنی اہمیت ہے اور میں کیا ہوں۔ دوسری چیز، اس کو موبائل کسی صورت دیکھنے کے لیے بھی نہ دیں۔ 7 سال کی ایج تک موبائل کی شکل بھی بچے کو نہیں دکھانی چاہیے۔ موبائل جب آپ اس کے ہاتھ میں، موبائل ایک ایسا آلہ ہے جس میں وہ پوری دنیا کی سب چیزوں کی ایکسیس اس کے پاس آ جاتی ہے۔ جب آپ اس کو موبائل دے دیتے ہیں، وہ اگر آپ تمام قسم کا ماحول اس کا بہتر کر لیں نا، ہر جگہ سے ماحول بہتر کر لیں، ایک موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیں، اس کی پوری زندگی آپ تباہ کر دیں گے، کیونکہ پورا ماحول، سب سے زیادہ ماحول یہ موبائل خراب۔ اور جب چھوٹی ایج میں بھی اس کے ہاتھ میں موبائل ہوگا تو چھوٹی ایج سے ہی اس کا سارا ذہن خراب ہو جائے گا، اس کا امیج جو ہے بننا دوسری طرف شروع ہو جائے گا۔ گوگل سے کچھ بھی سرچ کرو نکل آتا ہے۔ اس سے موبائل، دوسرا سب سے بڑی بات موبائل کی ہے، جو موبائل میں زیادہ تر بچے یا لڑکے موبائل میں گھسے ہوتے ہیں نا، وہ بہت سی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، وہ سیکشول اٹیمپٹ کا شکار ہوتے ہیں، مطلب ان کے ذہن میں ہر ٹائم گندی سوچیں جاتی ہیں، ان کی ایکسیس کسی تک جائے تو وہ اس کے ساتھ مطلب گندی باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب وہ چھوٹی ایج سے ہی اس کو موبائل یوز کرنا آتا ہوگا، چھوٹی ایج سے ہی وہ موبائل کو ایکسیس ہوگی اس کی، تو وہ جو ہی جوان ہوگا نا، وہ فوراً ہی موبائل پہ غلط کرنا شروع کرے گا، کچھ نہ کچھ غلط، کیونکہ اسے سب چیزیں معلوم ہوگی، کہاں سے کیا نکلنا ہے، کہاں سے کیا نکلنا ہے۔ ہاں، جب 7 سال کی عمر تک وہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد اگر اس کی 7 8 سال کی ایج کے بعد اگر موبائل کی ایکسیس اس کو دی جاتی ہے تو اس کو سمجھنے میں بھی کافی ٹائم لگے گا، کیونکہ چھوٹا بچہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے جب بڑا بچہ، اور دوسرا اس کے ذہن میں کچھ اور چیزیں آ چکی ہوں گی، مطلب اس کے ذہن میں تعلیم ہوگی، اس کی ذہن میں اور کئی کام ہو گئے، اس کے موبائل کی طرف سے دھیان تھوڑا کم ہوگا۔ جب اس کی چھوٹی سوچ ہوتی ہے نا، چھوٹی سوچ آپ سمجھیے نا کہ 1 سال کا بچہ ہے تو اس کے سامنے ہم کچھ کر رہے ہیں تو اسے سمجھ نہیں آ رہی، 6 ماہ کا بھی بچہ سب کچھ سمجھتا ہے۔ ایسے تھوڑی وہ پاپا کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، مما کو دیکھ کے مما کی طرف جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا تایا ہے، یہ پھپھا ہے، یہ رشتہ دار ہے، یہ رشتہ دار نہیں ہے، سب کچھ پتہ ہوتا ہے بچوں کو۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں ان کا بڑوں سے کئی گنا زیادہ ذہن چل رہا ہوتا ہے، تو جب وہ چھوٹی ایج میں ہی ان چیزوں میں پڑھیں گے، ان چیزوں کو سمجھیں گے، تو وہ بڑے ہونے سے زیادہ بہتر سمجھ جائیں گے۔ اور موبائل زیادہ تر دنیا میں نیگیٹو یوز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 2020 کی رپورٹ کے مطابق ایک انگریز نے رپورٹ کی کہ موبائل دنیا میں سب سے زیادہ نیگیٹو یوز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مطلب موبائل کا کام کیا تھا؟ لوگوں کا آپس میں رابطے کو بحال کرنا، اس سے زیادہ موبائل کا کوئی کام نہیں تھا، لیکن اب لوگوں نے اس سے بہت سے کام لینا شروع کر دیے ہیں، بہت سے نیگیٹو یوز کر رہے ہیں موبائل کو۔ اس سے مطلب جس بچے کے ذہن میں، خاص طور پر جس لڑکا، جب بچے کے ذہن سے گزرے گا، لڑکا بنے گا، اس کے ذہن میں یہ چیزیں ہوں گی، وہ کسی سے بات کرنا شروع کرے گا نا، تو اس کی بات کے دوران ہی اس کی کوئی مطلب ذہن تبدیل ہوتا ہے، وہ اس گندی باتوں کی طرف چلا جاتا ہے، تو اتنا ایک ان میں گھس جائے گا کہ اس کو عادت پڑ جائے گی ان چیزوں کی، پھر اس کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، پھر اس کو اپنے کاروبار سے مطلب نہیں ہوگا، اپنی لائف سے مطلب نہیں ہوگا، اپنے فیوچر سے مطلب، وہ سب کو یہی سمجھے گا بس یہی ہے، یہ چیز چاہیے، یہ کر،
تو ینگ ایج میں سمجھ نہیں لگتی. ینگ ایج میں تربیت آپ نے کرنی ہے، اور تربیت کی شروعات دو چیزوں سے کرنی چاہیے آپ کو. ایک، اپنے بچے کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیں، عزت دیں، اور دوسرا اس سے موبائل کو بہت زیادہ دور رکھیں. اگر یہ دو کام آپ کر لیے تو آپ اپنے بچے کی بہترین قسم کی پرورش کر سکتے ہیں، جو آنے والے وقتوں میں آپ کے لیے ایک بہترین بچہ ثابت ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ بچے کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، آپ اس کی عزت نہیں کریں گے، آپ اس کو دھتکارتے رہیں گے، تو اس کے ذہن میں یہی بات چلی جائے گی کہ میں تو بس اسی قابل ہوں، مجھے لوگ تھو تھو کرتے ہیں مجھ پہ، مجھے لوگ برا بھلا کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، مجھے گھر سے بھی برا بھلا کہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ اگر بچے کی عزت کریں گے تو اسے عزت کا پتہ بھی ہوگا، اور باہر سے عزت کرائے گا بھی صحیح. لیکن آپ ہی عزت نہیں کریں گے تو باہر سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی اس کو گالی دے رہا ہے، کوئی اس کی بےزتی کر رہا ہے، کوئی اسے کہہ رہا ہے نیچے بیٹھ جاؤ، کوئی اس سے اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اس سے نمبر ہائی لے رہا ہے، کوئی اس سے بہترین کام کر رہا ہے، کوئی اس سے کھیلوں میں آگے بڑھ رہا ہے، تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا ان چیزوں سے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میری ریسپیکٹ ہی نہیں ہے. لیکن جب آپ ریسپیکٹ دو گے نا تو اس کو ہر چیز سے فرق پڑے گا. کوئی بندہ اس سے کھیلوں سے آگے نکلنے لگے گا، اسے فرق پڑے گا. کوئی بندہ اس کے مطلب کسی پڑھائی میں آگے نکلنے لگے گا، اس کو فرق پڑے گا. کوئی بندہ امیج میں اس سے بڑھ رہا ہوگا تو اس کو فرق پڑے گا. ہر ایک چیز سے اسے فرق پڑے گا اگر آپ اسے ریسپیکٹ دیں گے، بچپن سے ریسپیکٹ دیں گے، اس کو بچپن سے ریسپیکٹ کی عادت دیں گے. اور ایک اور اس کی اچھی بات یہ ہوگی کہ اگر آپ بچے کو بچپن سے ریسپیکٹ دیں گے نا، جب وہ بڑا ہوگا نا تو اس کو دوسروں کو ریسپیکٹ دینے کی عادت ہوگی، وہ دوسروں کو بھی ریسپیکٹ دے گا. تو اگر میری باتیں اچھی لگی ہوں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، میری ویڈیو کو لائک کریے گا اور شیئر کریے گا، تاکہ بہت سے ان لوگوں تک میری ویڈیو پہنچ جائے جو 1 سال کے بچے کو بہلانے کے لیے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں. کوئی ویڈیو لگا کے، کوئی سانگ لگا کے، کوئی اس طرح کر کے اس کے ہاتھ میں بچے کو موبائل دے دیتے ہیں کہ یہ لو جی، اس سے چپ کر جائے گا بچہ. تو اس لیے اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا تاکہ ان لوگوں تک پہنچ سکے. والسلام، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.